أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروما. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلك في جهنم ملوما مدحورا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور مت پیچھے لگو اس بات کے جس کا کوئی علم نہیں ہے آپ کے لیے. یقیناً سماعت اور بصارت اور دل، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور مت چلو زمین میں اتراتے ہوئے، یقیناً تم ہرگز پھاڑ نہیں سکتے زمین کو، اور تم ہرگز نہیں پہنچ سکو گے پہاڑوں کو بالحاظ لمبائی کے. اس کا سب ہے اس کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ کی ہوئی ہے. یہ اس میں سے ہے جو وہی کیا آپ کے رب نے حکمت سے. اور مت بنائے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ، تو ڈالا جائے گا جہنم میں ملامت کیے ہوئے، ہانکتے ہوئے. ولا تقف ما لیس لک بہ علم. تقف، قفا، گردن کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں، یعنی کسی کے پیچھے اس کی بدگوئی کرنا. الکفا کے ایک معنی تہمت کے بھی ہیں. بدگمانی، زن کے تحت کسی کے متعلق کوئی فیصلہ کر کے کوئی عمل کرنا. قرآن کریم نے سلسلہ انبیاء اور کتب کو بھی کفا کہا. ثم کفینا علی آثارہم برسولنا وکفینا بعیسی ابن مریم، یعنی ایک کے بعد اس کے پیچھے دوسرے نبی اور کتب کا آنا. اسی طرح ختم نبوت کے بعد اولیاء اللہ کا، اہل اللہ کا بھی ایک تسلسل اللہ نے جاری رکھا ہے. ایسے وجود اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتے ہیں. جس طرح آدم کی ضد میں ابلیس کا آنا ایک فطری عمل کے تحت ہے، اسی طرح اللہ کے مقرب بندوں کی ضد میں دنیا کے ابلیسی صفت لوگوں کا آنا بھی ایک فطری عمل ہے. اس صورت میں اہل اللہ کی پہچان ایک امتحان بن جاتی ہے. یہ تقاضا فطرت من جانب اللہ ہے. ان آیت میں یہ خاص تاکید آئی ہے کہ جس بات کا علم نہ ہو اس بابت کوئی فیصلہ یا کوئی عمل محض بیرونی اثرات کے تحت نہ کیا جائے. اللہ نے انسان میں سماعت، بصیرت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ودیت کی ہے. یہ اسی مقصد کے حصول کے لیے ہے، تاکہ وہ اللہ کو پہچانے، اللہ والوں کو پہچانے. سوال اسی چیز کا کیا جا سکتا ہے جس کا انسان مکلف ہو. انسان اللہ کی آیتوں، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے دین کو پہچاننے کا مکلف ہے. لیکن اگر وہ اپنی سماعت سے، اپنی بصیرت سے، اپنے قلب کی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتا تو وہ کل انعام یعنی جانوروں کی مانند کہلاتا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ولا تمشی فی الارض مرحا. مرحن شدت فرحہ کا نام ہے، یعنی اندازے سے گزرنا، اکڑ بازی، ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی، یعنی اعتدال کو کھو دینا. انسان جب مستی کے عالم میں ہوتا ہے تو اسے کسی چیز کا پاس نہیں رہتا اور وہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے. مستی دراصل ایک کیفیت کا نام ہے جو کسی ذات کے حاصل ہونے پر پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ ذات دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، اقتدار ہو یا کوئی منصب ہو. بہرکیف اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان میں تکبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا ہر عمل اس کی خود نمائی کی غمازی کرنے لگتا ہے. زمین کو پھاڑنا یا پہاڑوں کی مانند اونچا ہونا، ولن تبلغ الجبال طولا،
یعنی وہ اس حال میں کبھی حقیقت کو نہیں پا سکتا، اللہ کی دیوی صلاحیتوں اور قوتوں کو تذکیر نہیں کر سکے گا، اپنے مرتبے اور بلندی کو نہیں پا سکے گا، بلکہ وہ اپنی خیالی گمنڈ اور اپنی خود ساختہ تفاخر کے زیر اثر حقیقی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ یہ سب ابلیسی صفات ہیں، جس کے باعث ابلیس نے آدم کو نہیں پہچانا اور مخالفت کی۔ اسی طرح جس قدر لوگ اللہ کے مقرب کی مخالفت میں آ کر اپنے غرور اور تکبر کی بنا پر جو عمل کرتے ہیں، وہ شیطانی اور ابلیسی فعل بنتا ہے، اور ان کے تمام اعمال اللہ کے نزدیک مکر بن جاتے ہیں، مکرو بن جاتے ہیں۔ کانا ذالک کانا کلک ذالک کانا سیئو عند ربک مکروما، اور یہ اعمال باہمی عداوت اور فساد کے باعث بنتے ہیں۔ اللہ اپنے کلام سے اپنے بندوں کو حکمت سکھاتا ہے۔ حکمت حق کے تحت حاصل ہوتی ہے، اور حکمت سے ہی اللہ حق کو غالب کراتا ہے، اور ابلیس اور شیطان کو ملامت کیا جاتا ہے، دھتکارا جاتا ہے۔ فی جہنم معلوم مدہورا، ابلیسی افعال کا، شیطان کا، ابلیس کا یہی مقدر ہے کہ وہ ملامت کیا جائے، مدہورا کیا جائے، دھتکارا جائے۔ سخن میں سوز الہی کہاں سے آتا ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ پتھر کو بھی گداز کرے، تمیز لالا وہ گل سے ہے نالائے بلبل، جہاں میں وا نہ کوئی چشم امتیاز کرے۔ غرور زہد نے سکھلا دیا ہے وائس کو کہ بندگان خدا پہ زبان دراز کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔